الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں جو یہ درس چل رہا ہے، اس کا چھٹا درس ہے سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ و مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 تک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چونکہ وقت بہت زیادہ نہ ہو، وقت کا بہت لحاظ کرتے ہوئے مختصر طور پر آپ کی خدمت میں ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اس کے پہلے کل یہ تذکرہ آیا تھا، جناب آدم کے سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا خلیفہ خاص، نہ کہ جتنے انسان ہیں سب خلیفہ بن جائیں گے، ان انسانوں میں سے خلیفہ۔ وَأَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد کرے گا، خونریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کل بات ہوئی تھی کہ فرشتوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها۔ اب جب فرشتوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو خداوند عالم جو کہ علیم و حکیم ہے، اور خداوند عالم کے اس جواب نے ہم کو ایک اور نکتے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کام کو انجام دینے سے کسی کو منع کرتے ہیں یا کسی کام کو انجام دینے کے لیے کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں یہ سب اس کی علت اور اس کی وجہ اور اس کا سبب بتایا جانا چاہیے۔ لہذا اللہ نے یہ کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون۔ بعد میں ایک خداوند عالم نے ایک واقعہ پورا ظاہر کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو علیہ السلام کو تمام حقائق ہستی سکھایا۔ یعنی یہ انسان کے پاس، اس کے پاس علوم پائے جاتے ہیں ایسے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تمام اسماء کے نام بتائے، تمام چیزوں کے نام بتائے۔ ثم عرضها علی الملائکہ، یعنی جناب آدم کو اللہ نے علم دیا، سکھایا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے بھی اس چیز کو پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ فقال، خداوند عالم نے کہا، انبئونی باسماء هؤلاء، ان کے نام آپ تم بھی بتاؤ اے فرشتو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم تسبیح و تحلیل کرتے ہو تو خلیفہ تم میں سے ہونا چاہیے، تو پھر ہمارے مخلوقات کے نام بتاؤ، حقائق ہستی کا علم جو خدا بند عالم نے جناب آدم کو دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا افتخار اشرف المخلوقات ہونا یہ اس کے علم کی وجہ سے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس کے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ خلیفۃ اللہ ہونے کا رابطہ علم سے۔ اب علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ذاتی ہے، ایک علم عرضی ہے۔
صرف خدا بند عالم کے پاس جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، ائمہ معصومین علیہ السلام ہو، اور جتنے بھی دنیا کے انسان علم رکھتے ہیں، ان سب کا علم کیا؟ عرضی علم ہے۔ عرضی میں بھی دو قسم ہیں، ایک علم لدنی ہے کہ خدا بند عالم نے ان کو علم دے کر کے دنیا میں بھیجا، لیکن اللہ نے علم دیا، ان کا ذاتی علم نہیں ہے۔ پھر عام انسانوں میں جو علم ہے یہ بھی عرضی ہے، لیکن اس کے عرضی میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس جو علم عرضی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے پاس جو تمام چیزوں کا علم ہے، علم غیب ہے، یہ خدا بند عالم نے عطا کیا ہے۔ انسانوں کے پاس جو علم ہے یہ بھی خدا کی طرف سے آیا ہے، لیکن انسان کا علم کسبی ہے، سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر جا کر کے کہیں انسان عالم بنتا ہے۔ لہذا انسان کا تمام امتیاز و افتخار اس کے علم کی وجہ سے۔ لہذا آج کے زمانے میں، اس دنیا میں، جبکہ دنیا کے حالات بدل چکے ہیں، ہر طرف برائیاں پھیل رہی ہیں، مومنین کی قلت ہے، لیکن اس زمانے میں بھی علم کی ہی قدر ہے۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی سروس ملتی ہے، تو اس کا علم دیکھا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کا ایسا امتیاز ہے انسان کے پاس جس کو انسانوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 32۔ جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تمام فرشتوں نے کہا سبحانکا، تیری ذات پاک و منزہ ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے اللہ، ہم نے جو اعتراض کیا ہمارا اعتراض غلط ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے۔ مثلا ہم نے جو دعویٰ کیا تھا ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، اس پہ اکڑ نہیں رہے ہیں۔ جناب آدم پر اعتراض فرشتوں نے بھی کیا، ابلیس نے بھی کیا، لیکن دونوں فرق کیا ہے؟ فرشتوں نے جب کیا تو اللہ نے جیسے ہی وجہ اس کی بتائی، فوراً کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہ فرشتائی صفات ہے کہ انسان جہاں پر نہیں جانتا ہے فوراً اقرار کر لے مجھے نہیں معلوم۔ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، عالم دین ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، ایک ہمارے زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مرد کی زبان ہے نہیں بدلے گی۔ یہ مرد کی زبان کہنا یہ غلط ہے۔ اگر کوئی چیز غلط ہے اور انسان کے منہ سے نکل آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی فوراً معافی مانگ لے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ شیطان کی صفت کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرشتے نے اکڑ گیا، اکڑ جانا یہ شیطانی صفت ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یہ رحمانی صفت ہے۔ علم بہت ہی اہم چیز ہے، لہذا خدا بند عالم، قرآن مجید کی آیت ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے، بہترین جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھے۔ لہذا اللہ نے جو رسول بنا کر کے بھیجے ہیں جاہل کو نہیں بلکہ عالم بنا کر کے بھیجا۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ الجھ جانا اور سمجھ کر اپنی غلطی پر اکڑے رہ جانا یہ صفت کس کی ہے؟ یہ شیطانی صفت ہے۔ لہذا یہ غرور و گھمنڈ اور تکبر اتنی بڑی برائی ہے جس سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے کہ جس میں اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر 3 چیزیں انسان کے پاس کے لیے اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو انسان بہت غرور کرتا، البتہ غرور کرتا ہے انسان اس کے بعد بھی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے بیماری۔ آج کل چل ہی رہا ہے کہ انسان غرور نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایسا وائرس کہ جو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، وہ انسان جو کہ بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا
البتہ جتنے بھی ضرر ہیں میں نے پہلے بھی بیان کیا، اس کے وجود میں آنے کا سبب خود انسان بنتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو انسان بہت مغرور ہو جاتا ہے۔ ایک بیماری ہے، کتنا بھی پیسے والا ہو، جب بیماری آ گئی تو پھر غرور ختم ہو جاتا۔ فقر ہے کہ آج ایک آدمی پیسے والا ہے، کل ہو سکتا ہے فقیر ہو جائے۔ لہٰذا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ پیسہ اپنے اوپر خرچ کرے، جس کے پاس پیسہ ہے اپنے اوپر خرچ کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اچھا اچھا کھائیں پئیں، ہاں یہ بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو آپ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے، یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے۔ اور تیسری چیز وہ کہ اگر یہ نہ ہوتی تو انسان بہت زیادہ غرور کرتا، وہ موت ہے، موت ہے۔ یہ آیت میں نے کئی مرتبہ اس کے پہلے بھی پڑھا، قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے انسانوں، مراد عام انسان ہے، اے انسانوں معصومین کو چھوڑ کے، کہ تمہیں علم جو عطا کیا بہت تھوڑا سا عطا کیا گیا ہے، خداوند عالم نے عطا کیا۔ آگے ہے آیت نمبر 33، فرشتوں نے کیا کہا؟ قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یہ فرشتائی صفت ہے، اپنی غلطی کو مان لینا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو خدا بند عالم نے جان سے کہا ان اسماء کو بتاؤ، انبا نبی ہیں، بھیجو، پہنچاؤ، بتاؤ، باسمائہم ان کے ناموں کو جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تمام مخلوقات و تمام موجودات کا علم چونکہ خدا بند عالم نے جناب آدم کو دیا تھا، فلما انبأہم باسمائہم، جب تمام اسماء کو بتایا جناب آدم نے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر خدا بند عالم نے اور اطمینان دلایا فرشتوں کو، کیا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین کے غیب کو بھی جانتا ہوں اور آسمانوں کے بھی غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم اظہار کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم جو ہے بہت ہی ارزش رکھتا ہے۔ البتہ علم کے بارے میں ایک بہت اہم چیز ہے، روایات میں ہے زکوٰۃ العلم، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم کو اشاعت کیا جائے، علم کو پھیلایا جائے، علم کو بتایا جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ دوسروں کو بتائیے، اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو دوسروں کو بتائیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ علم میں برکت نہیں ہوتی۔ علم میں برکت اسی وقت ہوگی کہ جب آپ اس کو نشر کریں۔ مثلا آپ کوئی چیز جانتے ہیں بنانا، موٹر سائیکل بنانا جانتے ہیں، فریج بنانا جانتے ہیں، جو بھی چیزیں جانتے ہیں اپنے شاگرد تیار کریں، ان کو سکھائیں، خود یہ عبادت اور ثواب ہے۔ علم کا تقسیم کرنا ہے۔ آپ کسی علم میں بہت ماہر ہے، ریاضیات میں، علم حساب میں، انگلش میں ماہر ہیں، تو آپ دوسروں کو سکھائیں، یہ انسانی شیوا ہے۔ لہذا خلاصۃ الکلام یہ کہ یہ علمی امتحان جو تھا اس میں جناب آدم کو کامیابی ہوئی، جناب آدم نے تمام اسماء بتائے، فرشتے نہیں بتائے۔ پھر اس کے بعد کیا آیت ہے؟ آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، یہاں پہ نہ جو ہے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن احترام میں جمع صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، کس کا؟ لِآدَمَ، آدم کا، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، غرور کیا، وکان من الکافرین، یہ کافرین میں سے تھا۔ ابلیس کس میں سے تھا؟ کافرین میں سے تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابلیس پہلے سے ہی فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس
فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وکانا من الجن۔ سورہ کہف آیت نمبر 50، کان من الجن، ابلیس جناتوں میں سے تھا، اللہ کے حکم سے، اس لیے یہ سجدہ۔ ہاں، اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، ابلیس جن میں سے تھا، اس آیت نے سورہ کہف کی آیت نے بتایا، لیکن سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ہمارے مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ غیر اللہ کے پاس سجدہ کرنا بلکہ اسلام کا دستور ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرنا شرک ہے، سجدہ عبادی، عبادت کی ان احترام کا سجدہ الگ چیز ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرنا شرک ہے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا کس کا؟ جناب آدم کا۔ جناب آدم کون ہے؟ انسان ہے۔ کیا جواب ہوا اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کرو تو یہ عین عبادت ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الاسلام ہوا تسلیم، پہلے درس میں نے بیان کیا تھا، اسلام تسلیم اور اطاعت کا نام ہے۔ مثلا ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی عورت ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس سے بچے کے نشو و نما میں اثر پڑنے والا ہے، یا حاملہ عورت ہے اور اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے پہ اثر پڑے گا، تو جس خدا نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھو، اسی نے یہ کہا ہے کہ اگر بیمار ہو یا پھر حاملہ عورت ہے یا دودھ پلا رہی ہے اور بچے کے لیے ضرر ہے تو پھر یہاں پر روزہ اسے نہیں رکھنا ہے۔ اب اگر یہاں پہ روزہ رکھتا ہے تو اطاعت نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ جو سجدہ کیا انہوں نے آدم کا، جو کیا آدم کے جسم کا سجدہ کیا یا آدم کی روح کا سجدہ کیا؟ جسم تو سالہ سال اس عالم میں موجود تھا، فرشتے وہاں سے گزرتے تھے، بہت سارے واقعات ہیں، روایات ہیں، لیکن کب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو؟ جب اس میں روح پھونکی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس روح کی وجہ سے، اس روح کا مقام یہ ہے، اس روح کا مرتبہ یہ ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور یہ خود اس انسان کے اندر جو روح ہے اس کے احترام اور امتیاز کی دلیل ہے، ورنہ جاندار جتنی چیزیں سب کو جان اللہ نے دی ہے، لیکن جناب آدم من روحی اپنی طرف نسبت دیا خدا بند عالم نے، لہذا سجدہ جو ہوا جناب آدم کا کس وجہ سے؟ روح۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جسم اصل نہیں ہے بلکہ انسان کی روح ہی ہے، روح۔ کیا آیت ہے؟ سورہ ہجر آیت نمبر 294، فَإِذَا اسْتَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا۔ لہذا خدا بند عالم بتانا چاہ رہا ہے انسان تیرا رتبہ بہت ہے، تیرا مرتبہ بہت ہے، جیسا کہ مولا کائنات نے کہا کہ اے انسان، کیا تو اپنے کو جرم صغیر سمجھتا ہے، چھوٹا سا کیڑا سمجھتا ہے، درا حالے کی تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کے اندر جو روح خدا ہے، انسان کا جو مرتبہ ہے، اس کو باقی رکھے، اور جو خدا بند عالم نے حکم دیا ہے اس حکم کی اطاعت اور پیروی کرتا رہے۔ اب ہے آیت نمبر 35 نمبر آیت، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابلیس جو ہے کافرین میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہونا، اللہ کہہ رہا ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی زوجہ دونوں ساتھ میں جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو کچھ بھی اس میں چاہیں آپ کھائیں پیئیں، بالکل اس جنت میں آزاد ہیں، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آرام سے رہیے لیکن ایک روک ہے، اس درخت کے پاس نہ جائیے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ چلے گئے تو آپ ظالمین میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر جن کے پاس، جو راسخون فی العلم کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس تفسیر و تشریح آیت کی بہت آسان ہے، لیکن جو راسخون فی العلم کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے چونکہ جو
معلم قرآن ہیں، شہادہ معصومین علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام جو معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ معلم قرآن ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تفسیر قرآن کسی اور سے لی جاتی ہے، لہٰذا جنہوں نے اہل بیت کے در کو چھوڑا وہ اس آیت میں الجھ گئے کہ معاذ اللہ جناب آدم نے خطا کیا، لیکن اہل بیت نے جو بتایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب آدم سے یہ ترک اولا ہوا تھا، گناہ نہیں ہوا تھا۔ گناہ کہتے ہیں جس چیز سے منع کیا گیا اس کام کو انجام دے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ نے کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، جیسا کہ روایات میں ہے، جناب آدم علیہ السلام، مختلف اقوال ہیں، جناب آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس نہیں گئے، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا، گئے نہیں، بلکہ ابلیس وہ پھل لے کر کے آیا اور جناب حوا اور جناب آدم سے کہا کہ اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو آپ کو حیات جاویدانی مل جائے گی، اور کھا لیا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس درخت کے پاس۔ یہاں پہ کئی تعویلیں ہیں، ممکن ہے دوسرا درخت اسی صنف کا رہا ہو، دوسرا درخت رہا ہو، یا پھر جناب آدم وہاں پر گئے نہیں بلکہ ترک اولا ہوا۔ ترک اولا ہوا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے خاص درخت سے منع کیا تھا لیکن اسی جنس کا دوسرا درخت تھا جس کا پھل جناب آدم نے کھایا۔ لیکن اب یہاں پر چند باتیں ہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، زوجُكَ الْجَنَّةُ، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ جنت کے معنی عربی میں اور لغت قرآن میں جنت کے معنی باغ ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بہشت جس میں جانا ہے انسان کو اعمال کے بعد، وہاں پہ جناب آدم و جناب حوا تھے، نہیں، بلکہ جنت سے مراد کیا ہے؟ باغ، ایک باغ تھا جہاں پر ہر طرح کی سہولتیں تھیں۔ کیوں یہ جنت نہیں تھی؟ اس کے لیے معصومین نے بتایا ہے۔ پہلی ایک روایت بھی موجود ہے اور ایک آیت یہ ہے وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 48 وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ، یعنی جنت میں جو جائے گا وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ لہٰذا اگر اس جنت میں ہوتے کہ جہاں سے نکالا نہیں جائے گا تو بھی جناب آدم کو نکالا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہشت جس میں انسان کو قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے جانا اور رہنا ہے وہ جنت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہشت جو ہے عمل کا نتیجہ ہے، انسان جب عمل اچھے کرے گا، اچھے کام کرے گا تب اس کو جنت ملے گی۔ ابھی تو جناب آدم نے کوئی عمل بھی انجام نہیں دیا ہے، لہذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو اے مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ والذین جاہدوا منکم، مسلمانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سب کے سب بہشت میں چلے جاؤ گے؟ الذین جاہدوا منکم، وہ جائیں گے جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، جنہوں نے عبادتیں انجام دی ہیں۔ یہ امتحان اور اوامر و نواہی اس دنیا میں اللہ کی طرف سے جو امتحانات ہیں اس کو پاس کرنے کے بعد، اللہ کے دیے ہوئے حکم پر عمل کرنے کے بعد، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے کے بعد، چونکہ رکا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ ضرور دے گا، اس کے بعد ملنا ہے۔ لہذا جناب اب یہ کہنا کہ یہ بہشت تھی جس میں جب جانا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کبھی جناب آدم نے کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے۔ تو یہاں پہ تو مراد یہ ہوئی کہ یہاں شجر کے معنی کیا ہے؟ درخت، باغ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں رہے، جنت میں رہے یعنی باغ میں رہے۔ لا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کیا تو ظالم مانے کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والا، تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ بہت زیادہ کہیں تو جناب آدم نے کسی واجب کو ترک نہیں کیا بلکہ مکروہ کو ترک کیا۔ مثلا ہم مثال دیں، کہیں کہ اگر آپ روڈ پر دوڑتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ ظالمین میں سے ہوں گے، آپ کا نقصان ہوگا۔ تو جناب آدم نے جو اس درخت کا پھل کھایا وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یہاں پر ظالمین سے مراد کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور نقصان جناب آدم کو اٹھانا پڑا کہ جنت سے، اس باغ سے ان کو
نکال دیا گیا، اور زمین پر جس زمین کے لیے خداوند عالم ان کو خلق کیا تھا اسی پر ان کو بھیجا گیا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اس قرآن مجید اور اس کی تفسیر و توضیح اور ترجمہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، پروردگار اس کا ثواب چاہدہ معصومین علیہ السلام صدقے میں ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو صالح ثواب فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار ہم کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ